شہزادی لونا۔ کلر لینڈ ایک جادوئی سرزمین تھی جہاں رنگ ہر شے کی زندگی کا جوہر تھے۔ پہاڑوں کے سبز، آسمان کا نیلا اور پھولوں کی قوس و قزش سب مل کر اس دنیا کو ایک حیرت انگیز نظارہ بناتے تھے۔ اسی سرزمین میں ایک شہزادی پیدا ہوئی جس کا نام لونا تھا، اور وہ کوئی عام شہزادی نہیں تھی۔ لونا کو فطرت کا ایک منفرد تحفہ ملا تھا۔ اس کے بال اور جلد ہر موسم کے ساتھ بدلتے تھے، جو فطرت کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس کی یہ خاصیت صرف ایک خوبصورت خصوصیت نہیں تھی، بلکہ کلر لینڈ کی طاقت کا مظہر تھی۔ بہار کی رونق جب باہر آتی تو لونا کے بال گلابی رنگ کے خوبصورت تالوں میں کھل جاتے اور اس کی جلد نرم آڑوں کی رنگت سے دمکتی۔ بہار کا جشن لونا کی موجودگی کے بغیر ادھورا ہوتا، کیونکہ اس کی موجودگی پھولوں کی خوشبو کو اور زیادہ مہکدار بناتی تھی۔ بادشاہی بھر میں تہوار ہوتے، لوگ نئے خوابوں کے بیج بوتے اور لونا کے رنگوں سے حوصلہ پاتے۔ موسم گرما نے لونا کو سنہری بال اور دھوپ جیسی چمکدار جلد بخشی۔ اس کا قہقہا پوری سلطنت میں گونجتا، جیسے گرم ہوا میں آزادی کا پیغام ہو۔ لوگ اپنے کھیتوں میں محنت کرتے اور گرم موسم کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے، جانتے ہوئے کہ شہزادی لونا کی موجودگی خوشحالی کا پیش خیمہ ہے۔ خزاں کی سنجیدگی جب خزاں آتی تو لونا کے بال نارنجی رنگ کے ہو جاتے اور اس کی جلد تانبا جیسی چمک دیتی۔ خزاں کی ہوا میں پتے جھڑتے اور کسان اپنی محنت کی فصل کاٹتے۔ لونا کے رنگ ان لمحوں کی عکاسی کرتے، جیسے وہ اس زمین کی شکر گزاری کا اظہار کر رہی ہو۔ سرما کی یخ بستگی سرما میں جب برف نے ہر شے کو ڈھانپ لیا، لونا کے بال جامنی ہو گئے اور اس کی جلد چاندی کی مانند چمکنے لگی۔ اس کے جمال نے سرد موسم میں بھی گرمی اور امید کا احساس دلایا۔ لوگ سردیوں کی راتوں میں کہانیاں سناتے اور لونا کی خوبصورتی ان کے دلوں میں محبت جگاتی۔ کلر لینڈ کی خوبصورتی اور لونا کی انفرادیت سب کو خوشی دیتی، لیکن ایک شخص تھا جسے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ ملاکائی، ایک شریر جادوگر جو ہمیشہ اس قوت کی تلاش میں رہتا تھا جو اسے سب پر غالب ہو کر دے۔ لونا کے رنگوں اور اس کی طاقت سے حسد کرتے ہوئے اس نے ایک تاریک جادو کاسٹ کیا۔ ایک رات جب لونا سو رہی تھی، ملاکائی نے کلر لینڈ سے تمام رنگ چرا لیے۔ صبح جب لوگ جاگے تو دنیا کی تمام خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ پھول مرجھا گئے، دریاں بے رنگ ہو گئے اور آسمان دھندلا پڑ گیا۔ لونا نے محسوس کیا کہ یہ سب اس کے تحفے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لونا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو اس بے رنگ حالت سے نکالے گی۔ اس نے سنا تھا کہ ایک رینبو کرسٹل ہی ملاکائی کے جادو ہے کو توڑ سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کے سب سے خطرناک مقام پر تھا۔ لونا نے ہمت جمع کی اور سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں اس نے 3 ایسے ساتھیوں سے ملاقات کی جن کی خوبیاں اس کی مددگار ثابت ہوئیں۔ روبی، ایک بہادر سرخ بالوں والی جنگجو جو کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ زمرد، ایک دانشمند سبز بالوں والا جادوگر جس کے علم نے راستے کی رکاوٹوں کو آسان بنایا۔ نیلم، ایک ہمدرد نیلے بالوں والی شفا دینے والی جو زخموں اور دل کے درد کو بھر سکتی تھی۔ مشترکہ جدوجہد ان چاروں نے مل کر بہت سے خطرات کا سامنا کیا۔ جنگل کے درندے، جادوئی پہیلیاں اور ملاکائی کے بچھائے ہوئے جال ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی دوستی اور اتحاد ہر بار ان کو کامیابی دلاتی۔ حقیقت کا انکشاف جب وہ آخر کار رینبو کرسٹل تک پہنچے تو ملاکائی ان کا راستہ روکنے کے لیے آ گیا۔ لونا نے محسوس کیا کہ کرسٹل کو فعال کرنے کے لیے اسے اپنی بدلتی ہوئی رنگتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی انفرادیت پر فخر کے ساتھ اپنے تمام رنگوں کو ظاہر کیا اور ایک شاندار روشنی پھوٹ پڑی۔ رنگوں کی واپسی روشنی نے ملاکائی کے تاریک جادو کو توڑ دیا اور کلر لینڈ کے رنگ واپس آ گئے۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور لونا کی بہادری کے لیے جشن منایا۔ لونا نے یہ سیکھا کہ اس کی انفرادیت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے اپنی سلطنت پر حکمت اور محبت کے ساتھ حکومت کی، اور اس کے بدلتے رنگ آنے والی نسلوں کے لیے امید اور خوشی کی علامت بن گئے۔ کلر لینڈ دوبارہ اپنی رنگین حالت میں آ گیا، اور لونا کی کہانی ہمیشہ یاد دلانے لگی کہ اپنی انفرادیت کو گلے لگانا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔